بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج پیش خدمت ہے رزق روزی کی فراوانی کے لیے 3 تسبیح کا ایک وظیفہ۔ 3 عدد تسبیحیں جو ہیں وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا، جس سے آپ کے رزق کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، اور رزق میں برکت بھی ہوگی، اضافہ بھی ہوگا، اور اس میں آپ کی جو پریشانیاں اس میں آ رہی ہیں وہ تنگی اور رکاوٹیں بھی دور ہوں گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک واقعہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، اس سے ریلیٹڈ ہی واقعہ ہے، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، وظائف تو آپ لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، وظائف کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن معاملات حل ہونے کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ کچھ ایسی چیزیں آج ہم سے کچھ خود غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں سے جیسا مثال کے طور پر، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، پورا دیکھیے گا۔ ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ جی ان کے 2 بیٹے ہیں، ان کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، پالا سانبا بڑا کیا، اور اچھا کاروبار ان کا چل رہا تھا، بچے اچھا کما رہے ہیں، اور گھر میں خوشحالی ہر چیز۔ اور ان خاتون کی ایک روٹین تھی کہ وہ اپنے کمرے کے اندر وظائف کا اہتمام کیا کرتی تھیں، درود شریف پڑھا کرتی تھیں، سورہ یاسین پڑھا کرتی تھیں، دوسرا جو بھی ان کو وظائف عملیات یا ذکر اذکار جو کہیں سے ملتا تھا، پتہ چلتا تھا، تو وہ اس اپنے روم میں بیٹھ کے وہ کیا کرتی تھی۔ تو ان کا مجھے فون آیا کہ جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، تو جب سے میں نے بیٹے کی شادی کی ہے تو شاہ صاحب میرے مسائل بہت کھڑے ہو گئے ہیں، کاروبار جو ہے وہ اب چل نہیں رہا، کاروبار میں رکاوٹیں مطلب آنی شروع ہو گئی ہیں، تو کاروبار جو ہے وہ ہمارا سمجھیں کہ برباد ہو رہا ہے، گھر کے اندر ناچاکی ہے، جو پہلے پیار محبت کا سلوک تھا وہ نہیں ہے، تو سارے مسائل کا میں شکار ہو گئی ہوں، میں خود بیمار رہنے لگ گئی ہوں، میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں، اور اسی طرح سے اب یہ سارے مسائل بیان کر کے تو ان کے ذہن میں جو بات آئی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ میرے بہو کے آنے سے جو ہے وہ، اب دیکھیے بات کس طرف نکل گئی۔ اب جب انہوں نے مجھ سے یہ ساری باتیں کی تو میرا ان سے پہلا سوال یہی تھا، جو میں نے کہا جی دیکھیے آپ اپنی کچھ غلطیوں کی جو اس کا دوش ہے، اس کا قصور ہے، وہ دوسروں پہ مت ڈالیں، الزام تراشی نہ کریں۔ اب اس کی حقیقت سن لیجئے کہ اب مسئلہ ہوا کیا ہے جو آپ نے نہیں کرنا تھا، اور آپ نے جو غلطی کی ہے۔ ہوتا یہ ہے دوستوں کہ میں اکثر بات کرتا ہوں رجال الغیب کی، اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اوبویسلی وہ ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، نیک روحیں بھی ہوتی ہیں، اور دوسرے سفلی کے اور دوسرے جنات اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کہیں بیٹھ کر کرتے ہیں، یا کہیں اکیلے کمرے میں کوئی اہتمام کرتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ آتی ہیں، نوری مخلوق بھی آتی ہیں، اور وہ آپ کی اس عبادت کی اس محفل میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے خوشبو لگائی، آپ توجہ کے ساتھ یکسوئی سے عبادت کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے اس ماحول میں آتی ہیں۔ اچھا اب ہوا کیا کہ وہ پاکیزگی کا ماحول ان کے گھر میں بنا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو بیٹے نے ضد کیا کہ نہیں مما، میں نے آپ کا ہی کمرہ لینا ہے، جس کمرے میں آپ رہتی ہیں میں نے وہی کمرہ لینا ہے۔ تو ان خاتون نے کیا کیا کہ وہ جو کمرے میں جہاں وہ خود عبادت کیا کرتی تھی، وہ کمرہ اٹھا کے انہوں نے بیٹے کو دے دیا۔ اب بیٹا تو اس ماحول کا تھا نہیں، تو بہو جب آئیں تو انہوں نے پھر وہی ماحول اس کمرے کے اندر کریٹ کیا کہ جناب کو پتہ ہی ہے کہ جب شادی کا ماحول ہوتا ہے اور نئی نئی شادی ہوتی ہے تو پھر میاں بیوی رومانٹک بھی ہوتے ہیں، اور اس میں آج کل کی ینگ جنریشن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے کیبل دیکھنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، ڈش اس پہ فلمیں دیکھنی ہے، وہ سارا مطلب رات کو میوزک چلانا ہے۔ اب وہ جو کمرہ جس پہ وہ خاتون عبادت کیا کرتی تھی، اس میں یہ ماحول جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ جیسے یہ چیزیں وہاں شروع ہوئیں تو اس کے بعد وہ جو انہوں نے بڑی محنت کر کے گھر کے اندر ایک نورانی سا ماحول بنایا ہوا تھا، تو وہ سارا جو ہے وہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کے بارے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ رجال الغیب ہوتے ہیں، جو اللہ کی ایسی مخلوق ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہماری مدد کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور وہ جب بھی کہیں کوئی آپ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کی اس محفل میں آتی ہیں اور وہ بڑی مانوس ہو جاتی ہیں آپ سے۔ جب وہ سارا ماحول چینج ہوا تو وہ چیزیں جو ان کو خیر و برکت اور فائدہ دے رہی تھیں، انہوں نے کام کو سارا 90 کے اینگل پہ جو ہے وہ سب الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ کاروبار ان کا خراب ہونے لگ گیا، بیمار وہ خاتون رہنے لگ گئیں، اور مطلب ہے کہ سارے معاملات چوپٹ ہو گئے۔ اب جب یہ تشخیص میں نے ان کو بتائی تو وہ مان گئی اس بات کو کہ جی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں، اور ویسے ہے اسی دن سے جب سے یہ میں نے کمرہ اپنے بیٹے کو دیا، اس سے پہلے تو میرے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، ماحول بہت اچھا تھا۔ تو میں نے کہا میری بہن آپ خام خواہ اپنی بہو کو قصوروار کر رہی ہیں، اب مسائل تو آپ نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔
تو اب دیکھیے اس میں پھر جب ان کو میں نے یہ بات سمجھائی تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کمرہ جو ہے اپنے بیٹے کو چینج کر کے دیا دوبارہ سے، اس کرنے کا اب اس کمرے کو دوبارہ صاف ستھرا کر کے، اور اس میں اسی طرح سے پھر ایک محفل کیجئے، میلاد کی محفل کیجئے، وہاں پہ ذکر کیجئے، قرآن پڑھیے، سب گھر والے مل کے وہاں پہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، اور آپ نے کچھ پکا کے بانٹے، نیاز بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، صدقات دیجئے۔ تو ان کے گھر میں وہ جو چیزیں درہم برہم ہو رہی تھی وہ دوبارہ سے روٹین پہ آ گئی، اور وہ جس کمرے کی ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کچھ اللہ کی مخلوق کو وہاں آنے کی، اور اس طرح وہ سارا خیر و برکت کا معاملہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے میری بات سمجھی، اور یہ بات واقعہ آپ کو بتانے کا سب لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ مقصد تھا کہ دیکھیے ہم بھی کئی ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، میڈیا ہم لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جب بہو آ جاتی ہے تو پھر اس کی مرضی چلتی ہے کہ یہ مما کا کمرہ تھا، بس یہ کمرہ، ان کو کیا ضرورت ہے اتنے بڑے کمرے کی، ہم بچے زیادہ ہیں۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں جہاں بزرگ رہا کرتے ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے وجود سے ہوتی ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو یہ میرا پیغام ان آنے والی بہوؤں کے لیے بھی ہے، بیٹوں کے لیے بھی ہے، کہ اپنے ماں باپ کو کی پرائیویسی کو، ان کی سپیس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ہی بھلے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عقل سمجھ عطا کرے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد آپ کے بہت سارے دیکھنے والوں کے پوائنٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے آپ اگر رزق کے معاملات میں پریشان ہیں تو آپ 3 تسبیح روز پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اس کے لیے آپ نے وقت ایک ہی رکھنا ہے۔ میں آپ کو وقت کی قید میں نہیں ڈالتا کہ آپ فجر کریں یا عصر کریں یا عشاء کریں۔ آپ نے کوئی ایک وقت رکھ لینا، یا فجر کا رکھ لیں، یا عصر کا رکھ لیں، یا عشاء کا رکھ لیں۔ فجر بہتر ہے یا عصر بہتر ہے، بہرحال نہ ہو مجبوری تو آپ عشاء کے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی، روزانہ بیسس پہ، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کے من جملہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور رزق والا تو سب سے کم ہے جو اس میں فوری طور پہ اللہ تعالیٰ اس پہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 تسبیح درود شریف کی، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بیسٹ ہے، نہیں تو آپ کو جو بھی آسان لگتا ہے، صلی اللہ علی محمد، کوئی بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ تو کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو چھوٹے سے چھوٹا درود یا درود ابراہیمی وہ آپ پڑھیں۔ 5 تسبیح آپ نے درود شریف کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 5 تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنی ہے، 5 تسبیح۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے 5 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ اب استغفار میں بھی آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، سید استغفار پڑھ سکتے ہیں، یا خالی کچھ بھی نہیں اگر آپ کو آتا تو استغفر اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ آپ نے 5 تسبیح کرنی ہے۔ اب ان 3 تسبیحوں کو آپ نے 5 بار، یعنی ٹوٹل 15 تسبیح بنتی ہیں۔ اس پہ آدھا گھنٹہ لگے، پونا گھنٹہ لگے، 20 منٹ لگیں، یہ آپ نے اپنی زندگی میں سے ایک ٹائم جو ہے وہ مخصوص کر لینا ہے، اور جگہ مخصوص کر لینی ہے کہ میں نے اس روم میں بیٹھ کے، اس جگہ پہ بیٹھ کے تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ میں نے یہ درود شریف بھی روز پڑھنا ہے، میں نے یہ لا حول ولا بھی روز پڑھنا ہے، اور میں نے جو ہے وہ استغفار بھی روز کرنا ہے۔ دیکھیے یہ وہ تسبیحات ہیں جس میں ایک تو پہلے آپ جب درود شریف 500 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ پہ آگے جو بھی آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے، اس کی رجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے آپ۔ اور یہ بہت زبردست ہیں، برکت کے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ مختلف احادیث موجود ہیں جس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں آپ جو بات فرمائی کہ اس میں ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کو چھوڑ کے۔ تو آپ اس طرح سے درود اور استغفار، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ استغفار رزق کے دروازوں میں ایک دروازہ استغفار کا بھی ہے۔ تو آپ کو یہ 3 تسبیحاں آپ کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے مور دین انف ہے۔ تو اگر کوئی دوست جو بہت زیادہ الجھے ہوئے وظائف یا عملیات نہیں کر سکتے تو اس 3 تسبیح کو اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہترین تبدیلی آ جائے گی۔ اس سے پہلے جو واقعہ میں نے بتایا تھا اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جگہ جب آپ ایک رکھتے ہیں اور وہاں پہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو وہاں پر کوئی بھی اور دوسرا کام نہ کریں۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر مشکل سے، پریشانی سے آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔